الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ سب الگ الگ حکم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں قادیانیوں کو، مرزائیوں کو، احمدیوں کو۔ یہ قادیانی، مرزائی، احمدی یہ بلا شبہ ایک گمراہ ترین جماعت ہے، اور بلا شبہ بغیر کسی شک کے یہ کافر ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں۔ ان کافروں کا، مرتدوں کا، گمراہوں کا کسی قسم کا جو حکم ہے باقی معاملات میں، وہ باقیوں سے بہت زیادہ مختلف ہے، یہود و نصارہ وغیرہ سے۔ لہذا ان کافروں مرتدوں سے مسلمانوں کا ان کی کسی لڑکی سے نکاح کرنا، شادی وغیرہ کرنا، ان کی ذبح کی ہوئی چیز کھانا، یہ بالکل جائز نہیں، بالکل حلال نہیں۔ ان کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرنا یہ درست نہیں کسی طرح بھی۔ دلیلیں اس کی اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الممتحنہ کی اس حوالے سے میں پہلے بھی تفصیلی جواب دے چکا ہوں۔ تو سورۃ الممتحنہ کی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے، دو کیٹاگری اللہ تعالیٰ نے بنا دی، جنہوں نے تمہارے دین کے معاملے میں تم سے قتال نہیں کیا، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان سے نیکی کرو، اچھا برتاؤ وغیرہ کرو، لیکن انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، وہ کافر جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال کیا، تمہیں گھروں سے نکالا، تمہارے نکالنے میں مدد کی کہ تم ان سے دوستیاں اختیار کرو وغیرہ وغیرہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیا۔ یہ احمدی، قادیانی، مرزائی یہ اسی قسم کے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ختم نبوت پہ ان کا ڈاکہ ہے وغیرہ وغیرہ، جو انہوں نے تناسخ ارواح کے عقائد، بہت باطل عقائد ان کے موجود ہیں، لہذا ان کا حکم بالکل مختلف ہے۔ البتہ جو باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہیں، وہ باتیں ہم اس ساری نفرت کے باوجود ان کو ہم ضرور اختیار کریں گے۔ جو میں نے گزارش کر دی، اس کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 23 اور 24 وہ بھی دیکھی جا سکتی ہے، وہ بھی اسی مضمون کی حامل ہے میری دلیل کے طور پر۔ سورۃ مجادلہ آیت نمبر 22 وہ بھی اسی مضمون میں دلیل ہے انشاءاللہ۔ سورۃ المائدہ اس کی آیت نمبر 51 وہ بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے باتوں کی طرف، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں کے اندر مثال کے طور پر یہ مرزائی اور احمدی جب بھی آپ کی دعوت کرے گا، جب بھی آپ کو گفٹ دے گا، تحفہ دے گا، کھانا کھلائے گا، وہ صرف اور صرف آپ کو اپنی طرف لانے کے لیے، شروع میں بالکل نہیں بتائیں گے کہ ان کا مقصد کیا ہے اور وہ کون ہے، لیکن جب آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا دلی میلان ہو جائے گا، تعلق واسطہ بن جائے گا، پھر وہ آہستہ آہستہ ایکسپوز ہوں گے آپ کے سامنے، پھر وہ آپ کو اپنا لٹریچر بھی دیں گے، وہ ان کا طریقہ واردات یہی ہے۔ باقی رہ گیا معاملہ ان کی وہ چیزیں جو چیزیں ذبیحہ سے شرعی طور پر ان کا کوئی حکم نہیں، وہ حلال ہے، مطلب ذبح کی ہوئی چیز نہیں ہے یا اس طرح کی چیز نہیں ہے، کوئی پروڈکٹ مصنوعی، اس نیت کے ساتھ بھی ان کا بائیکاٹ کرنا جائز، درست، مستحب، پسندیدہ ہے دین کے اندر کہ وہ فنانشلی کمزور ہوں اور یہ فتنہ کمزور ہو۔ البتہ باقی اگر کوئی لے کے ان کو استعمال کر لیتا ہے تو وہ حرام نہیں ہوگی، وہ چیز ان کے لیے حلال رہے گی۔ اگر کوئی بندہ قادیانی یا عیسائی کے ساتھ اس لیے بیٹھ کے کسی جگہ پر کوئی چیز کھا پی لیتا ہے، کوئی چائے پی لیتا ہے، کوئی کھانا کھا لیتا ہے، لیکن وہ قادیانی کا پکا ہوا، ذبح کیا ہوا نہیں، کہ وہ اس قادیانی مرزائی کو راہ راست پہ، ہدایت پہ لانا چاہتا ہے تو پھر بھی جائز ہے۔ شیعہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے غلط عقائد کی وجہ سے کفر میں داخل ہو چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کفر میں داخل نہیں ہوئے۔ جو لوگ کفر میں داخل ہو چکے ہیں ان کا حکم وہی ہے جو مرزائیوں اور قادیانیوں والا ہے، جو میں نے سورۃ المجادلہ، سورۃ المائدہ، سورۃ الممتحنہ اور پھر دلائل پھر عرض کر دوں، ان کا نکال کے اچھے طریقے سے مطالعہ کریں۔ سورۃ المائدہ کی آیت 51، مجادلہ کی آیت 22، سورۃ توبہ کی آیت 23 24، ان کا اچھے طریقے سے مطالعہ کریں، ان کا حکم وہی ہے۔ تیسرا آپ نے سوال پوچھا ہے کہ یہود و نصارہ، ان کی دعوت قبول کرنا، ان کا کھانا، ان کی دعوت قبول کی جا سکتی ہے، ان کی ذبح کی ہوئی چیز کھائی جا سکتی ہے۔ دلیل پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 سے لے کر آگے تک سارے احکام انہی کے ہیں، اس میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ ان لوگوں کا طعام، اس میں ذبیحہ بھی، ذبح کیا ہوا جانور بھی ان کا شامل ہے۔ اہل کتاب کا، اہل کتاب سے مراد نصارہ، یہود، یہ لوگ مراد ہے،
ان کا کھانا، ان کا ذبیحہ اسی میں آئے گا۔ حل لکم، قرآن نے کہہ دیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس کھانا کھانے کی وجہ، دعوت کی قبولیت کی وجہ ان سے پیار محبت کی پینگیں نہ ہوں، بلکہ وہ اپنی جگہ پر دوری قائم رہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہو، تالیف قلب کے لیے، کہ وہ ہمارے قریب ہو جائیں، ہماری بات سن لیں، ہم انہیں دین کی دعوت دے سکیں۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔